ہم اور آپ پچھلے ہفتے میں سیرت کے درس میں کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ بئر معونہ کے نام سے وہ معروف ہے، اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا غدر اور دھوکہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور جس میں تقریباً 70 صحابہ کیا ہے، شہید ہو گئے تھے۔ بئر معونہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے، بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ قبیلے کے لوگ، ریل زکوان وغیرہ کے لوگ، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو اعتماد میں لائے، اور یہ کہا کہ ہمیں قرہ دے دیجئے، علماء دے دیجئے جو ہمیں دین سکھائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیکٹ کر کے 70 قرہ کو بھیجا۔ اور دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا کہ ابو برا آیا ہوا تھا، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا، اس نے کہا میں اسلام تو نہیں لا رہا ہوں، لیکن آپ چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ میری قوم کے اندر دعوت کا کام کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو بھیجا، اور انہوں نے کچھ دور پہنچنے کے بعد 70 کے 70 صحابہ کو کیا کیا؟ شہید کر ڈالا۔ ان میں سے بعض روایت کے مطابق ایک، اور بعض کی روایت کے مطابق 2 لوگ بچ پائے۔ ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کافروں نے مردہ جان کر کے چھوڑ دیا کہ اب سانسیں چل لی، آدمی کیا ہے، بچے گا نہیں۔ اور دوسرے جو صحابی عمر بن الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچ گئے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے بھی۔ تو یہ جو صحابی بچ گئے تھے، انہوں نے واپس آتے ہوئے قبیلہ بنو عامر کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا، یہ سوچ کر کے، یہ جان کر کے کہ ہمارے جو 70 بھائی شہید کیے گئے ہیں کچھ حق ادا ہو جائے گا۔ اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو عامر سے ایگریمنٹ اور معاہدہ کر رکھا ہے، کیونکہ یہ سب کافر لوگ تھے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو، 2 لوگوں کو کیا ہے، پایا تو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میں نے کا نام کیا بتایا تھا؟ عمرو بن بتایا ہے۔ جو صحابی بچ گئے تھے ان کا نام کیا بتایا ہے؟ ایک کعب بن زید، اور دوسرے عامر یا عمر بن امیہ الضمری، عمر بن امیہ الضمری۔ تو انہوں نے قتل کر دیا 2 لوگوں کا، اور اس قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا، جس کا علم عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں لوگوں کی دیت دینی چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ، اس غزوہ بئر معونہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ 1 مہینے تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، بد دعا کرتے رہے، ان پر، ان تمام لوگوں پر آپ بد دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جنگ بنو نذیر سے ہوتی ہے۔ مدینے کے اندر 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک بنو قینقاع، ایک قبیلہ کون تھا؟ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع یہ یوسف علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا۔ بنو قینقاع یہ یوسف علیہ السلام کی خاندان میں سے تھے، ان کا سلسلہ نسب یوسف علیہ السلام تک پہنچتا تھا، اور یہ سنار اور تجار تھے، سونے کا کاروبار کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔
باقاعدہ سوق بنو قینقاع مسجد قبا کے پاس یہ رہتے تھے، وہاں پر ایک بڑی مارکیٹ تھی، مال جس کو کہہ سکتے ہیں تھا ان کا، جو سوق بنو قینقاع کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی تعداد جو اس میں جنگجو تھے وہ 700 لوگ لڑنے والے تھے۔ ایک اچھی تعداد کیا ہے قبیلہ بنو قینقاع کی موجود تھی۔ دوسرا جو قبیلہ تھا یہودیوں کا وہ قبیلہ بنو نذیر تھا، اور یہ ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ یہ ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اور ان کی بھی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ اور تیسرا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ بنو قریظہ تھا، یہ بھی ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اور ان کی تعداد کے متعلق 800 900 یا اس سے زائد کی عدد بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سب سے خطرناک ان میں سے بنو قریظہ تھے۔ سب سے خطرناک کون تھے؟ بنو قریظہ تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عداوت اور نفرت اور دشمنی میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ مدینے کے اطراف میں قریب میں اور بہت سارے یہودی آباد تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی صرف مدینے ہی کے اندر تھے، بلکہ مدینے سے قریب اور بھی جگہ تھی، فدق تھا، وہاں بھی یہودی موجود تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے موجود تھے۔ اسی طریقے سے تیمہ ایک جگہ تھی، وہاں بھی بڑی تعداد میں یہودی کیا ہے موجود تھے۔ وادی القریٰ میں یہودی موجود تھے، دومت الجندل میں یہودی موجود تھے، اور اسی طریقے سے خیبر جو تقریباً مدینے سے 128 اور 30 کلومیٹر کے قریب ہوگا شمال کی طرف، تو وہاں تو ایک بڑی تعداد کیا ہے ان کی موجود تھی۔ وہاں پر کیا ہے ایک بڑی تعداد کیا ہے موجود تھی۔ سب صرف خیبر ہی کے اندر کہا گیا کہ 10,000 تقریباً یہودی موجود تھے، صرف خیبر ہی کے اندر تقریباً 10,000 یہودی موجود تھے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہ انگلیوں میں گنتی کے برابر تھے، نہیں، ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف اور دور قریب میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے 4 غزوے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے 4 غزوہ 4 مرتبہ جنگ کی، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے تمام یہودیوں سے ایک سمجھوتا کیا، ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا امن و امان کا، کہ ہم سب لوگ مل کر کے رہیں گے، باہر کا کوئی حملہ اگر ہم پر کرے گا تو ہم مل کر کے کیا ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ان سارے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو قبول کیا۔ بظاہر انہوں نے کیا ہے قبول کیا، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غدر اور دھوکہ دینے والی قوم یہود ہے۔ تو ایک ایک کر کے ان تینوں قبیلوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے دھوکہ دڑی شروع بھی کی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینے سے نکال دیا۔ سب سے پہلے کس کو نکالا؟ بنو قینقاع کو غزوہ بدر کے بعد۔ اور واقعہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان لوگوں نے ایک مسلم خاتون کو چہرے دکھانے کا ڈیمانڈ کیا، چہرہ انہوں نے نہیں دکھایا تو پیچھے سے ان کے کپڑے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، اور جب وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی، نکڈ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا، اور دوسرے مسلمان آئے، انہوں نے کیا ہے ایسا کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس بنیاد پر کیا ہے یہ جنگ چھڑی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو گھیرا اور سختی کا مطالبہ کیا، کیونکہ ایگریمنٹ انہوں نے توڑا، وعدہ خلافی کی، اور یہ بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے اور اس کی بات مان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کیا ہے
چھوڑ دیا تو مدینے سے ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا، بنو قینقاع کو، غزوہ بدر کے بعد۔ اب اس طریقے سے ایک قبیلے کا خاتمہ مدینے سے ہو گیا، باقی بچے دو قبیلے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کا معاملہ، وہ لوگ ایگریمنٹ پہ قائم تھے، اور اسی طریقے سے بنو قریظہ بھی کیا ہے، ایگریمنٹ پہ قائم تھے، لیکن سن 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی غزوہ احد کے تقریباً 4-5 مہینے کے بعد، تقریباً 5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے جنگ کی۔ غزوہ احد کے تقریباً 4 سے 5 مہینے کے بعد ربیع الاول سن 4 ہجری میں، غزوہ احد کب ہوا؟ شوال سن 3 ہجری میں، شوال سن 3 ہجری میں، شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 5ویں مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کے لوگوں سے جنگ کی مقابلہ کیا۔ کیا سبب اور ریزن رہا ان سے مقابلہ کرنے کا، جنگ کرنے کا؟ تو ہم دیکھیں گے تو 2 سبب اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے جو مصنف عبد الرزاق میں 9733 میں ذکر کیا گیا ہے، 9733، اور سنن ابو داؤد میں 3004، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے بنو نذیر کو ایک لیٹر اور خط لکھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدر کرو، دھوکہ کرو، ہم تمہارے کیا ہے، ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ رہیں گے، اور تمہاری بھی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ جائے گی۔ یہودیوں نے ایگریمنٹ تو کیا تھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، قریش کے لوگوں نے دھمکی دی، اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جب یہ لیٹر اور خط جو مکہ سے آیا ہوا تھا مدینے کے یہودی قبیلہ بنو نذیر کو ملا تو سارے کے سارے لوگ اکٹھا اور جمع ہو گئے، اور سب لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھوکے کا پلان بنا لیا۔ دھوکہ کیسے کیا؟ ان لوگوں نے اس لیٹر کے آ جانے کے بعد اور اتفاق کر لینے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور آپ کو قتل کریں گے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ 30 لوگوں کو لے کر کے آ جائیے، 30 لوگوں کو لے کر کے آپ آ جائیے، 30 لوگ ہماری طرف سے ہوں گے، 30 آپ کی طرف سے، 30 ہماری طرف سے۔ آپ کی طرف سے جو 30 ہوں گے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، آپ کی طرف سے جو 30 ہوں گے وہ ہمارے 30 کو اسلام پہنچائیں گے، کنوے کریں گے۔ اگر یہ لوگ مطمئن ہو گئے، ایمان لے آئے، تو ہم سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ 30 لوگ جو ہمارے علماء اور احبار ہیں، اگر یہ آپ کی بات سے مطمئن ہو گئے تو ہم سارے کے سارے لوگ کیا ہے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے 30 صحابہ کو لے کر کے نکلے، اور ادھر سے بھی یہودیوں کے 30 بڑے علماء عالم یہ نکلے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر 30 کے 30 ادھر کے ادھر کے اکٹھا اور جمع ہوئے۔ تو بعض یہودیوں نے کہا کہ کیا یہ آسان ہوگا کہ اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیا جائے؟ نعوذ باللہ، کیا اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جائے؟ یہ کیا ہے، آسان ہوگا؟ آپ کے ساتھ 30 لوگ ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ 30 سے 3 پر آئے، کہا کہ اتنے سارے لوگوں سے گفتگو، بحث و مباحثہ یہ کیا ہے، مشکل چیز ہے، اس لیے 3 آپ کی جانب سے اور 3 ہماری جانب سے، بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ آپ کی طرف سے، میری طرف سے، اگر اور ہم یہ سارے 3 لوگ جو کہیں گے ہم کیا ہے اس کو مانیں گے، قبول کریں گے۔ تو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی کیا ہے، راضی ہو گئے، تیار ہو گئے. لیکن وہ تین جو ان کی طرف سے آئے، وَاشْتَمَلُوا عَلَى الْخَنَاجِرِ، ہتھیاروں سے لیس ہو کر، خنجر چھپا کر کے آئے. وہ جو تین لوگ یہودیوں کی طرف سے آئے اور تین لوگ مسلمانوں کی طرف سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دو لوگ اور تھے، لیکن وہ تینوں لوگ جو آئے وہ کیا تھے، ان کے ساتھ خنجر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کو ایک خاتون نے جو یہودیہ ہی میں سے تھی اور ان کے بھائی بھتیجے مسلمان تھے، انصاری صحابی تھے. یہ جو پلان یہودیوں نے بنایا، اس پلان کی خبر ایک خاتون کو جو یہودی تھی لیکن اچھی تھی اس کو لگ گئی. تو اس نے اپنے ایک بھائی کو، رشتے کے بھائی کو جو مسلم تھے، انصاری صحابی تھے، ان کو یہ خبر پہنچا دی کہ دیکھو یہودیوں کا معاملہ یہ ہے، وہ کوئی اسلام کا معاملہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں دھوکے سے. یہ بات جیسے صحابی رسول کو پہنچی کہ بنو نذیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دوڑے دوڑے آئے. یہاں تک کہ معاملہ وہاں تک پہنچتا کہ آپ کو قتل کرتے، وہ دوڑے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہے، دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوٹنے کا پلان بنا لیا. آپ لوٹ آئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تم سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ تم ایک اور ایگریمنٹ کرو، عہد و پیمان کرو. تو وہ لوگ اس کے لیے کیا ہے، تیار نہیں ہوئے. وہ لوگ کیا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور دوسرا ریزن اور سبب یہ بیان کیا گیا ہے جو اکثر سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، جو ابھی ذکر کیا جا رہا تھا، کہ عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے کے ذریعے سے جب دو لوگوں کا قتل ہو گیا قبیلہ بنو عامر کے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ان لوگوں نے ہمارے 70 بھائیوں کو مارا ہے، تو دو کو مار کر کے کچھ بوجھ کیا ہے ہلکا کر لوں. تو مار کر کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ان دو لوگوں کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ ناپ ان کو مارا گیا، اس سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر کے پاس گئے. بنو نذیر اور بنو عامر آپس میں دوست تھے، تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے تاکہ بات چیت کر کے ان کی دیت کیا ہے، ادا کی جائے. تو جب اللہ کے نبی ان کے پاس پہنچے کہا موسٹ ویلکم. ان کی اپنی زبان بڑی میٹھی زبان، ابو القاسم آپ جو کچھ کہیں گے ہم ماننے کے لیے کیا ہے، تیار ہے. تو جب اللہ کے نبی اس کے لیے آئے، اور اس وقت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس سے بہتر موقع اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا تمہیں کیا ہے، نہیں ملے گا. اس سے بہتر کیا ہے موقع تمہیں، انکم لن تجدوا الرجل علی مثل حال هذه. جو اس حالت میں اللہ کے نبی ہے نا، اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. آپ ایک دیوار کے سارے کھڑے ہوئے تھے، تو بڑی آسانی کے ساتھ کوئی آدمی جائے، یہودیوں نے کہا، اور اوپر سے کوئی بھاری پتھر آپ پر گرا دے اور آپ کا کام تمام کر دے. چنانچہ اس کے لیے عمرو بن جحاش بن کعب یہ شخص کیا ہے، تیار ہو گیا اور گیا پتھر لے کر کے. بالکل قریب تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گرا دیتا، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے مکمل اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی. اب یہ دونوں ریزنز ہو سکتے، یہ بھی اور یہ بھی. اب یہاں سے جب انہوں نے غدر کا معاملہ اختیار کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ سخت ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج لے کر کے آئے اور بنو نذیر کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. بنو نذیر کے قلعے کو چاروں طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے گھیر لیا. ان کا قلعہ تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کے اندر کیا. اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، اور مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکالنا آسان تھوڑی نہ ہے. ایک تو بڑے پیسے والے، دولت والے اور مضبوط قلعہ انہوں نے بنا رکھے تھے.
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے قلعے ہی کے اندر محصور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا مسلمانوں کا، بالکل ڈر اور سہم گئے، ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں رہی۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درختوں کو جلوا دیا، ان کے جو درخت تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو سب جلوا دیا، خاص طور سے اس لیے تاکہ ان کے گھر تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ تو کہنے لگے آپ تو دنیا کو پاٹ پڑھاتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ کسی کا گھر نہ توڑا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، اور آپ خود کر رہے ہیں ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس کا جواب دیا کہ یہ بھی جو توڑا گیا ہے، درخت توڑے گئے ہیں، جلائے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا گیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو تم چھوڑ رہے ہو یا کاٹ رہے ہو، سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے اذن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر منافقین نے بڑا بہترین کردار ان کی جانب سے ادا کیا، اور ان کو یہ لیٹر و خط لکھتے رہے کہ دیکھو ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ہم تمہارے ساتھ، تم اگر لڑائی کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، اگر تم کو نکالا جاتا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہے، نکلیں گے۔ لیکن اللہ نے ایسا خوف ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیا کہ ان میں کوئی قوت اور طاقت کیا ہے، باقی ہی نہیں بچی، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اور جان اور مال کی امان مانگنے لگے کہ ہماری جان بخش دی جائے، ہم مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط پر ان کو جانے دیا کہ کوئی اسلحہ لے کر کے نہیں جائے گا، اتنا ہی سامان لے کر جا سکتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہے، باقی سارے سامان، پورا محل بنگلہ سب کچھ کیا ہے، توڑ کر کے جانا ہے۔ کتنا سامان لے کر جا سکتے ہیں؟ صرف اتنا ہی جو اونٹ پر کیا ہے، لادا جا سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینے سے کیا ہے، جلا وطن کیا، نکالا۔ پھر وہاں سے وہ لوگ خیبر گئے، جو جس کا ذکر ابھی آیا کہ مدینے سے تقریباً 128 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب تھا۔ کچھ لوگ وہاں گئے اور کچھ لوگ سیریا شام چلے گئے، وہ یہودی جو وہاں سے جلا وطن کیے گئے تھے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام، جب ان لوگوں نے دھوکہ کیا، ایگریمنٹ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی بنو قریظہ والوں کے پاس بھی گئے، ان سے بھی ایگریمنٹ کیا، تو ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو نذیر والے نیا ایگریمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن بنو قریظہ والے تیار ہو گئے، تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ بھی بھگائے گئے، وہ بھی نکالے گئے۔ لیکن کب؟ وہ خندق کے بعد، بدر کے بعد۔ سب سے پہلی جنگ کون سی ہے اگر ایسے دیکھا جائے بڑی جنگوں میں؟ بدر۔ بدر کے بعد کون نکالے گئے؟ بنو قینقاع۔ احد کے بعد کون نکالے گئے؟ بنو نذیر۔ اس کے بعد تیسری بڑی جنگ کون ہے؟ آپ خندق کہیے یا احزاب کہیے، چاہے آپ خندق کہیے یا احزاب کہیے، دونوں ایک ہی جنگ ہے۔ غزوہ خندق یا احزاب کے بعد بنو قریظہ کا نمبر آیا، اور بنو قریظہ کو نکالا نہیں گیا بلکہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے آخری درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے قبیلے چند سالوں کے بعد کیا ہے، بالکل مدینے سے خالی ہو گئے، صرف اپنی بدعہدی اور غداری کی وجہ سے۔ اتنا بھی ڈر اور نہیں تھا ان کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آسمان سے وہی آتی۔ بھائی مدینے کے مشرکین آپ پر ایمان لائے نہ لائے، آپ کو نبی اور رسول سمجھے نہ سمجھے، لیکن یہ تینوں یہودی قبیلے جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر اور آخری پیغمبر یہی محمد رسول اللہ، جن کا ذکر ہم تورات اور زبور اور انجیل میں پڑھتے آئے۔ ان سبوں کے باوجود بھی کیا ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں رہا کہ جبریل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ وہ بدعہدی پر بدعہدی کیا ہے کرتے رہے، غداری پہ غداری کرتے رہے، اسی لیے ان کے ساتھ کیا ہے، یہ سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بنو نذیر مدینے سے کیا ہے، نکال دیے گئے، اور وہاں سے نکل کر کے اکثر خیبر گئے، اور اگلی جو جنگ ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ دو گزر چکی نا، بنو قینقاع، ان کو نکالا گیا، بنو نذیر کو نکالا گیا، یہ سب لوگ کہاں گئے؟ اکثر خیبر چلے گئے۔ خیبر میں آلریڈی پہلے سے یہودی موجود تھے،
اس کے بعد تیسرا معاملہ آتا بنو قریظہ والوں کا، ان میں سے اکثر مردوں کو، جو مرد تھے بڑے بڑے جنگجو تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ چوتھی جو جنگ ہوئی یہودیوں کے ساتھ، یہ تیسری ہو گئی نا، بنو قینقاع کے ساتھ ایک، بنو نذیر کے ساتھ دو، اور بنو قریظہ والوں کے ساتھ تین۔ چوتھی جو جنگ ہوئی یہودیوں سے وہ خیبر میں ہوئی، جس کو فتح خیبر کہتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ اور بڑی جنگ تھی۔ خیبر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فائننس کا کیپٹل تھا، وہ راجدھانی تھی پیسوں کی۔ اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کے پاس کافی پیسے آئے۔ خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ ملا تھا، جو چیز ملی تھی، جو جتنی زمین، وہ آج ملین میں ہوگی، ڈالر میں ہوگی، اور اسی کے لیے کیا ہے، جنگ اور لڑائی اور بہت ساری چیزیں چلتی رہی، اور شیعوں نے بہت ساری چیزیں لی۔ تو چوتھی جو جنگ آپ نے یہودیوں سے کی وہ خیبر کی جنگ ہے، جو صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہاں سے ان کی طاقت مکمل طور سے کیا ہے، کمزور ہو گئی۔ آخری جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے یہودیوں سے کی تھی۔ اس جنگ کے اندر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا غزوہ احد کے بعد، اس میں لڑائی کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈر ڈال دیا، اور وہ سرنڈر کر کے امن و امان کی بھیک مانگ کر کے یہاں سے کیا ہے، روانہ ہو گئے۔ اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر انہیں اور خوف مبتلا کرنے کے لیے کیا کیا کہ درختوں وغیرہ کو بھی کیا ہے، جلوا دیا۔ حرک نخلا بنی النذیر، جو بنی نذیر کی جو کھجوروں کے باغات تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوا دیا اور اسے کاٹ دیا۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ ان میں ڈر پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم سے، اور دوسرے یہ کہ راستہ بنانے کے لیے، تاکہ ان کے قصر تک، محل تک آسانی کے ساتھ کیا ہے، پہنچا جا سکے۔ اور اس میں جو مال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مال مال فے کہلاتا ہے۔ جب جنگ کے بغیر مال آ جائے تو مال مکمل اللہ کے نبی کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار کیسے تھے، اتنے پیسے کہاں سے آپ کے پاس آتے تھے؟ تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھر والوں کا، یتیم و مسکین وغیرہ کا ہوتا ہے، باقی مجاہدین کا ہوتا ہے۔ تو 5واں حصہ آپ کے حساب سے خرچ کیا جائے گا۔ اور مال فے کس کو کہتے ہیں کہ بغیر جنگ کے، جیسے یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے تو جتنا مال آیا وہ سارا کا سارا مال اللہ کے نبی کی کسٹڈی میں ہوتا تھا، آپ جس طریقے سے چاہیں اس میں کیا ہے، تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مال آیا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس مال کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ کن میں؟ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، سوائے یہ کہ انصاریوں میں سے صرف 2 صحابہ کو دیا تھا۔ انصاریوں میں سے صرف 2 صحابہ کو دیا، اور باقی سارا مال کیا ہے، آپ نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ لیکن کسی بھی انصاری صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور یہی بڑی خوبی تھی انصاریوں کی کہ وہ قربانی دینا جانتے تھے، قربانی لینا نہیں، اپنے آپ کو کیا ہے، قربان کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے تمام یہودیوں کو جو بنو نذیر کے تھے سب کو ایک ایک کر کے کیا ہے، جلا وطن کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا ذکر کس سورہ میں ملے گا؟ سورہ التوبہ کے اندر۔ اس لیے کہتے تھے سورہ الفاضحہ ہے، یہ ایک ایک کی گرے کو کھولنے والی سورہ ہے۔ اس میں سارے لوگوں کی بات بیان کر دی گئی، سارے منافقین کی، ومن من یقول ذلی، یہ ایک ایک کر کے سب کا کیا ہے، ذکر کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ لوگ ڈرنے لگے تھے کہ ہر ایک کی پول نہ کھول دی جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تم اس کو سورہ توبہ کہتے ہو، یہ سورہ الفاضحہ ہے، یعنی ایک ایک کی پول کھولنے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں وہ کہتے تھے غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور سورہ حشر میں کن کا ذکر ہے؟ بنو نذیر کا ذکر ہے۔ یہ پورا واقعہ جو میں نے ذکر کیا ہے
یہ احادیث کے ساتھ اگر قرآن میں آپ دیکھنا چاہیں تو کہاں پائیں گے؟ سورۃ الحشر میں پائیں گے آپ۔ اور حشر کا مطلب وہ قیامت والا حشر نہیں ہے، حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا اور جمع ہونا۔ ایک ہی اکٹھے اور جمع ہونے میں اللہ نے سارے لوگوں کا کام تمام کر دیا، دل میں ڈر پیدا کر دیا، اور سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ بالکل کمزور ہو گئے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سعید ابن جبیر نے پوچھا سورۃ الحشر، تو کہا قل سورۃ النذیر، اس کو سورہ النذیر کہو۔ کیا کہو اس کو؟ سورہ النذیر کہو، کیونکہ اس میں قبیلہ بنو نذیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور الحشر سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن والا حشر ہے، بلکہ یہ پوری سورہ کے اندر سب سے تفصیل سے ذکر قبیلہ بنو نذیر کا، اور ان کو نکالے جانے کا، اور ان کے مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا، اور اس کو کہاں کہاں کیسے خرچ کرنا، ان تمام چیزوں کا، اور درختوں کو اکھاڑنے کا، اس کو جلانے کا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر کیا گیا ہے سورۃ الحشر کے اندر، جس کو سورہ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روایات بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو اگر منافق کو، اگر آپ یہ تین قبیلوں کا ذکر دیکھنا چاہتے ہیں تو بنو نذیر کا ذکر آپ کو ملے گا کہاں؟ سورۃ الحشر کے اندر، جس کو سورہ النذیر بھی کہتے ہیں۔ بنو قریظہ کا ذکر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں ملے گا؟ سورۃ الاحزاب میں۔ خندق اور احزاب دونوں ایک ہی جنگ ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں آپ کو بنو قریظہ کا ذکر ملے گا۔ اور منافقین کا ذکر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تفصیل سے تو سورہ منافقون میں، سورہ منافقون کے ساتھ ساتھ آپ تفصیل سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں ملے گا آپ کو؟ سورہ التوبہ کے اندر ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے مختصر انداز میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ دو قبیلے بڑے بڑے یہودیوں کے ہم نے مدینے سے کیا ہے؟ خالی کر دیے۔ اب آخری قبیلہ بچا ہوا ہے بنو قریظہ، جو انشاءاللہ رب العالمین چند دنوں کے بعد ہم وہاں پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ درس مکمل ہو گیا۔ اگر درس کے متعلق کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے، نہ لکھنا ضروری ہے، نہ وقت کو متعین کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی گواہ بنانا ضروری ہے۔ یہ سب مستحب اور افضل اور بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا اور لکھا نہیں تو گنہگار ہوگا، اگر فرض اس کو مانتے ہیں تو۔ گواہ نہیں بنایا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اور اگر مدت متعین نہیں کی تو گنہگار ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں افضل اور بہتر ہے، مستحب ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب اور ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ جی، اگر قرض بغیر ٹائم لمٹ سے دیا گیا تو اس پر کتنا ثواب ہے؟ اگر کوئی ٹائم لمٹ نہیں دیا آپ قرض دے دیے بس۔ اگر اس طریقے سے دیا جائے کہ جیسے کوئی آدمی قرض لینے کے لیے آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ جب آپ کے لیے آسانی ہوگی تب دے دیں گے، جب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تب آپ کیا ہے؟ دے دیں گے۔ تو اس میں وہ جتنے بھی آیت اور احادیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو مہلت دی جائے، کسی کے لیے آسانی کی جائے، تو جتنے بھی اجر و ثواب ہیں وہ سب اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہوں گے۔ جیسے کوئی آدمی قرض لینے کے لیے آیا اور کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے 6 مہینے میں لوٹا دوں گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ کو آسانی ہو جائے گی تب آپ لوٹا دیجیے گا، لیکن یہ چیز بہت پسندیدہ اور بہتر نہیں ہے۔ ایک ٹائم لمٹ آپ دیں تاکہ آپ کا اجر و ثواب بڑھے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی بار ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور یہ کہ انہوں نے قرض لے لیا، قرض کیا کیا؟ لے لیا، واپس لے لیا، اور اس کے بعد جا کر کے پھر دے دیا، اور بتائے اس لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ میرے اجر و ثواب میں کیا ہے؟ اضافہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی آدمی، بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے
تو اس کی مدت طے کر لی جائے. اگر وہ قرض نہیں لوٹا پاتا ہے تو پھر اس کو آسانی تک کے لیے کیا ہے موقع دے دیا جائے. جب بھی اس کے لیے کیا ہے آسانی ہو تو اس کا موقع دے دیا جائے. اگر شروع میں ایسا کیا گیا کہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ جب تمہارے لیے آسانی ہو تو دے دینا, تو امید اللہ کی ذات سے کہ پورا اجر و ثواب جو ہے وہ پورا مل جائے گا. یعنی ہر دن باذن اللہ ڈبل صدقہ کرنے کا, اور اسی طریقے سے آسانی کی جتنی بھی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, اس سے دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا, آخرت کی تکلیف کو دور کرے گا, انشاءاللہ وہ سارے اجر و ثواب مل جائیں گے باذن اللہ. چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.